My name is Hanan. And we are hosting this event today. Let's start this event with the name of Allah. I like to call Hadia for the recitation and Khadija for the translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاك الله. Translation. When the victory of Allah has come and conquest, and you see the people entering into the religion of Allah in multitudes, then exalt Him with praise of your Lord and ask forgiveness of Him. Indeed, He is ever accepting of forgiveness. Jazakallah. Jazakallah. Now I would like to call Umayma for Naat. Sallallahu alayka ya Rasul Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. Mera gada mera mangta mera ulama mera gada
Jazakallah. Before we begin the event, let's rise all for national anthem. On behalf of Unique High School, IP Town Campus, I welcome worthy Chairman Professor Abdul Manan Khurram, Chief Guest of Honor, Labour Leader Mr. Farooq Tariq, the Member Provincial Assembly, Punjab Ms. Maria Talal, and all other participants. Today, we have gathered here to celebrate the International Labour Day, which is celebrated annually on 1st May to appreciate the hard work and the dedication of the labourers. May Day has its roots in the labour movement of the late 19th century. In the United States, the holiday was first celebrated in 1886 as part of the struggle for the 8-hour workday. On May 1st of that year, hundreds of thousands of workers across the country went on strike, demanding better working conditions and shorter working hours. The strike was peaceful at first, but on May 4th, a bomb exploded at a labor demonstration in Chicago's Haymarket Square, killing several people and injuring many others. The incident sparked a restraint on labor activism, but it also invigorated the labor movement and led to the establishment of May Day as a day of labor solidarity and protest. Now we would like you to show a documentary about Labour's Day. ہے بہت فرق بندائے مزدور کے اوقات. یکم میں محنت کشوں کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے، لیکن اپنے حقوق سے ناآشنا یہ مزدور اس دن کی اہمیت سے بھی ناواقف ہیں. مزدوروں کے عالمی دن کو 1886 اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے جب شکاگو میں ملازمت کے اوقات کار کو 8 گھنٹے کرنے کے لیے تحریک چلائی گئی اور سرمایہ داروں کی جانب سے اس تحریک کو کچلنے کے لیے مزدوروں کے جلوس پر دھماکہ کر کے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں سینکڑوں قیمتی جانوں کا زیاں ہوا اور متعدد زخمی ہوئے. محنت کش دنیا کے کسی بھی طبقے میں اپنے حقوق کے پیچھے بھاگنے کی بجائے 2 وقت کی روٹی کے لیے، دوسروں کے سکون کے لیے سرگرمیاں میں رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خون پسینے کو ایک کر کے سماجی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں. یہ نہ تو چھٹی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں اپنے سکون کی پرواہ ہوتی ہے، بس یہ اپنی ناگزیر ضروریات کے لیے بستیوں کو حسین و جنگلی محلات میں بدل دیتے ہیں. معاشرہ مغرب کا ہو یا مشرق کا، مزدور کا روح ہر جگہ ایک ہی نظر آتا ہے. آج بھی دنیا کے مہذب معاشروں میں مزدور اپنے اوقات کار سے زیادہ کام کرتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک میں تو مزدور 14 سے 18 گھنٹے مشقت کرنے پر مجبور ہیں. محنت کش دوسروں کے فرش مکمل کی تعمیر کے لیے تو اپنا خون پسینہ ایک کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ پتھروں کو موڑ کرتے ہوئے اپنے زخموں کو پناہ دینے پر مجبور ہیں. پاکستان دنیا کے ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں بیشتر آبادی اپنی زندگی کا اہم حصہ مشقت پر صرف کر دیتی ہے، رشتہ ماں کا ہو یا باپ کا. اولاد کی ضروریات کے لیے دن رات ایک کرنے کے بعد بھی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پاتے. غربت و افلاس کے باعث آبادی کا بڑا حصہ مشقت پر مجبور ہے اور ایسی محنت کش نہ صرف اپنے بنیادی حقوق سے ناآشنا ہیں بلکہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں. کبھی ایسے خاندانوں کو قریب سے جا کر دیکھیں تو وہاں بچے تو موجود ہوں گے لیکن بچپن نہیں، وہاں 2 دیوار تو ہوں گے لیکن گھر نہیں. یہ وہ محنت کش ہیں جن کے لیے منائے جانے والے یوم مئی کو عام تقریب بھی کی جاتی ہے، آگاہی واک اور سیمیناروں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن اقتدار کے ایوانوں تک ان کی آواز نہیں پہنچ پاتی. یہ وہ محنت کش ہیں جو دوسروں کے لیے تو گھر بنا لیتے ہیں لیکن خود بے گھر ہوتے ہیں، جن کی نہ تو کوئی چھٹی ہے
اور نہ ہی یہ کسی تہوار کو خوشی کے ساتھ منا پاتے ہیں. ان کے خون سے محنت کے چمن تو سینچے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی محنت سے چلنے والی سانسوں اور اپنی حالت ذات پر بھی مطمئن ہیں. اسی کا نام مزدور ہے. کون کہتا ہے کہ میں گمنام ہو جاؤں گا؟ میں تو ایک باب ہوں، تاریخ میں لکھا جاؤں گا. As the students has told you. One more thing, it's my birthday as well, and I'm proud of that. Thank you, ma'am, sir. Thank you so much. Actually, I got inspiration from this labor team because their dedication and hard work inspires me a lot. I work 12 hours a day, every day, and under a shelter or an air-conditioned room, where when I see people working under the sun in such hot weather, June and July as well, so I get like, I'm privileged. Thank you so much. One thing which I would like to say about these labor teams, ایک حدیث میں آیا ہے، ان کی اجرت ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دیجیے. And what students you can do is that everyone has the right to respect. Please respect them. Whether there is a maid at your home, کوئی آپ کے گھر گارڈ ہے، آپ کے اسکول کا گارڈ ہے، کوئی بھی ہے، ان کا رائٹ ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں. تو پلیز ڈو رسپیکٹ دیم. آپ ان کو رسپیکٹ دے کے دیکھیں اور پھر میریکل دیکھیں کہ کیا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ دے آر سم اسٹوڈنٹس ان دا اسکول ایز ویل، اس نے میں ایسے کہہ دیا، اس نے میں ویسے کہہ دیا، پر ایک دفعہ آپ ان کو چاچا یا انکل جی کہہ کے دیکھیں یا سلام کر کے دیکھیں اور پھر یو ول سی دا ریزلٹس. تو واٹ آئی ایکسپیکٹ فرام یو پیپل، زیادہ تو نہیں بات کروں گی بیکاز دے آر مینی ادر اسپیچز ایز ویل، مینی پیپل ہیز ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ. پلیز گیو ریسپیکٹ ٹو دیم. تھینک یو سو مچ. What a wonderful welcome. Now I would like to call our students from Unique IB Town campus who have prepared a skit to portray the harsh realities of our society's treatment toward labor and child labor. Through this performance, we shed light on the importance of addressing these issues and promoting fair treatment for all. وعلیکم السلام. شناز باجی، میں نے نا کچن میں چائے بنائی ہے، آپ وہ لے آئیں. جی ابھی لائی. شکریہ. آپ بھی پی لیں پھر کام شروع کرتے ہیں. جی باجی. شناز پانی لا کے دینا. شناز نہیں، شناز آنٹی بولتے ہیں. شناز آنٹی پانی لا دیں. جی ابھی لائی. یہ کیا ہے؟ اتنا گرم پانی مجھے نہیں پینا، لے جاؤ یہاں سے، میں جا رہی ہوں. واہ کتنے پیارے پھول ہیں، ہرے بھرے نیلے گلابی. بیٹا آپ یہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے ابھی یہ ساری جگہ صاف کی تھی، آپ نے پھر سے گندگی پھیلا دی ہے. تو آپ کو صفائی کے لیے رکھا نا، آپ چپ کر کے اپنا کام کریں. بیٹا آپ یہاں سے کیوں گزر رہی ہو؟ 1 منٹ ٹھہر جو، میں پوچھا لگا رہی ہوں. یہ میرا گھر ہے، میں جہاں مرضی سے گزروں. آپ 2 منٹ رک جائیں، اور آپ کو صفائی کے لیے رکھا، آپ چپ کر کے اپنا کام کیا کریں. آپ اس کا رویہ دیکھ رہی ہیں، دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے. اس کو چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے. جی میں دیکھ رہی ہوں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا. آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہے؟ رائے؟ جی میرے پاس ایک رائے ہے. شناز باجی، شکور بھائی ادھر آئیں، بات سنیں. جی باجی. آپ لوگ 2 دن کی چھٹی ہے، آپ لوگ گھر جائیں اور اپنے گھر کے کام کریں. کیوں باجی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ نہیں، آپ دونوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. آپ 2 دن اپنے گھر جائیں، اپنے گھر کے کام کریں، اور آپ کو ان 2 دن کی تنخواہ بھی ملے گی. شکریہ باجی. شکریہ بھائی.
یہ کیا ہے؟ گارڈن اتنا گندا کیوں ہو گیا ہے؟ سارے پتے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں. اور یہ میرا کمرہ یہ اتنا گندا کیوں ہوا ہے؟ ماما ماما ماما. کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی بدتمیزی کی طرح چلا رہی ہو؟ میرا کمرہ دیکھے اتنا گندا ہوا ہے. کہاں ہے شناز باجی؟ شناز باجی اور شکور بھائی 2 دن کے لیے نہیں آئیں گے. ہمیں یہ سارا کام خود کرنا ہوگا. کیا خود ہم کیسے کریں گے؟ کرنا ہوگا. میں سودا صرف لاؤں گا, آپ کی ماما کچن کا کام کریں گی اور آپ پورے گھر کی صفائی کرو گی. کیا میں اور صفائی؟ بالکل بھی نہیں. کرنا تو پڑے گا. اوف اچھا ٹھیک ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے سارا کام کیا تھا اور آپ نے دوبارہ گن ڈال دیا. یہ آپ کا کام ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن آپ کو پتہ نہیں کتنی مشکل سے ہوتا ہے یہ. ویسے بھی یہ نیچے ہی اچھے لگ رہے ہیں. اوف. ماما آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ یہاں سے کیوں گزر رہی ہیں؟ ابھی میں نے سارا صاف کیا تھا, آپ نے دوبارہ گن ڈال دیا. یہی راستہ اور میں تو یہاں سے ہی جاؤں گی. آپ کا کام ہے, آپ یہ کریں. شناز باجی مجھے کس مصیبت میں چھوڑ کے چلی گئی ہیں. شناز باجی, شکور بھائی, آپ دونوں آ گئے. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ جلدی آئیں, اندر آئیں آپ دونوں. ماما دیکھیں کون آیا ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. شناز باجی, شکور بھائی, میں نے آپ دونوں سے کچھ کہنا ہے. جی بیٹا بولیں. مجھے معاف کر دیں جس طرح کا سلوک میں نے آپ دونوں کے ساتھ کیا تھا اور جس طرح میں نے آپ دونوں کو تنگ کیا تھا. آپ دونوں کے بغیر ہمارا کام, گھر کا کام ادھورا ہے. کوئی بات نہیں, ویسے بھی آپ ہماری بیٹی جیسی ہیں. شناز باجی آپ بھی مجھے معاف کر دیں. کوئی بات نہیں, آپ ہماری بیٹی کی طرح ہی ہیں. Now I invite our worthy chairman, Professor Abdul Manan Khurram, to come on the stage and deliver an inspiring address highlighting the performance and recognition of respecting the labor force in our society. جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, اور کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. پاکستان کے اندر مزدوروں کے حقوق کی ایک توانا آواز محترم فاروق طاہر صاحب, معروف MPA ماریا طلال صاحبہ, امجد علی خان, محترم عفیف اشرف صدیقی وائس چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن, محترمہ صوبیہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میم, محترم اساتذہ اکرام, عزیز طلبہ و طالبات. آج کا دن پوری دنیا کے اندر مزدوروں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے. آج مزدوروں کو معاشرے کے اندر ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ان کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے. آج کا دن ان کو تھینکس بولنے کا دن ہے. آج کا دن ان کے احترام کا دن ہے. آج کا دن اس واقعے کی یاد بھی ہے جو مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے جو جدوجہد کی, اور ایک واقعہ ہوا 1986 4 مئی, مزدور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, پرامن جدوجہد. ان مزدوروں کے اوپر بم برسائے گئے, ان کو گولیاں ماری گئیں, مزدور گرتے چلے گئے, زخمی ہوتے چلے گئے, اور ان کی قمیضیں, ان کی شرٹس جو خون سے لال ہوتی چلی گئیں, ان شرٹس کو جھنڈوں کا روپ دے کر مزدوروں کا جوش و خروش بڑھتا چلا گیا. اسی لیے
یہ جو لال رنگ کے جھنڈے ہیں مزدور لیبر یونین اور مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑنے والے، یہی ان کا امتیازی نشان بن گیا۔ اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو دہاڑی ہمیں دی جاتی ہے، جو ایک دن کے لیے ہمیں مزدوری پر رکھا جاتا ہے، یہ ایک دن کا دورانیہ مقرر کیا جائے، یہ ایک اس کا شروع کا وقت اور آخر کا وقت مقرر کیا جائے۔ اس سے پہلے جو کسی کو مزدور کو دہاڑی پر رکھتا تھا، جو امپلائر کسی کو ایک دن کی دہاڑی پر رکھتا تھا، تو یہ اس کی مرضی ہوا کرتی تھی کہ وہ اس سے 10 گھنٹے کام لے، اس سے 12 گھنٹے کام لے، یہ اس کی مرضی ہوا کرتی تھی۔ مزدور تھک جاتے تھے، پھر ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے، ان کی مزدوری کاٹ لی جاتی تھی، ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، مزدوروں کی یہ جد و جہد، جو انڈسٹریل ریولوشن جب آیا، یاد رکھیے جب انسان اس دنیا میں مختلف ادوار میں گنا جاتا ہے، اس کے انسان کے تمدن کے مختلف ادوار ہیں۔ پہلے وہ قبائلی کلچر میں جنگلوں میں رہا کرتے تھے، غاروں میں رہا کرتے تھے، پھر زرعی تمدن آیا، کاشتکاری شروع ہوئی، اور اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا، مصنوعات بننا شروع ہوئیں، کارخانے لگنے شروع ہوئے۔ اس وقت مزدور طبقہ یہ وجود میں آیا۔ مزدوروں کے اوپر یہ غلامی کے بعد کا دور ہے، غلامی کے فوراً بعد، تو اس کے اندر وہ اثرات بھی شامل تھے جو اس سے پہلے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، تو کچھ اس قسم کے ہی رویہ مزدوروں کے ساتھ بھی روا رکھا جاتا تھا۔ ان کے حقوق کے لیے مختلف دنیا کے مختلف خطوں میں آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی تھیں۔ مزدور اپنے حقوق سے کچھ تھوڑا تھوڑا آشنا ہو چکے تھے۔ تو اس وقت پہلی دفعہ جب یہ ایک پرامن مظاہرہ ہوا، تو اس وقت کی گورنمنٹ نے، اس وقت کے جو امپلائر تھے، ٹھیکیدار تھے، انہوں نے مزدوروں پر ظلم و ستم کا ایک پہاڑ توڑ دیا، اور ہزاروں مزدور شہید ہو گئے۔ یہ آج کا دن انہی شہداء کی یاد کا دن ہے جنہوں نے جانیں دے کر مزدوروں کے لیے جو ہے ایک نیا باب رقم کیا۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے بھرا پڑا ہے۔ قرآن بار بار جگہ جگہ ان لوگوں سے محبت کرنے کے لیے، ان لوگوں کا احترام کرنے کے لیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے جگہ جگہ ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، اور تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ہم نے ان کو احترام دینا ہے، ہم نے ان سے پیار کرنا ہے۔ یہ ہم جیسے ہیں، یہ اپنی محنت سے ہمیں یہ مقام دیتے ہیں، یہ ہمیں آسودگی دیتے ہیں، یہ ہمیں ہماری آسائش کا باعث بنتے ہیں۔ یہ کارخانوں میں کام کرنے والے، یہ گیٹ پر سیکیورٹی کی گارڈ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دینے والے، یہ آپ کو چائے بنا کے دینے والے، یا آپ کے گھر کی صفائی کرنے والے، ان کا احترام کیجیے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، یہی ہمارے دین کا بھی حکم ہے، یہی دین ہے اور یہی زندگی ہے۔ ان لوگوں سے محبت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو ان کے حقوق دیجیے۔ یہی عہد کرنے کا دن ہے آج۔ یہی دن، اسی دن ہم یہ اس بات کا اس کا اعادہ کریں گے کہ ہم انسان کا ادب کریں گے، ہم انسان کی عظمت کا خیال رکھیں گے، اور ہم ان مزدوروں کی عظمت کا اعتراف کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں فاروق صاحب کا، میم کا، کہ آپ تشریف لائیں، آپ یہاں ہمارے ادارے میں آئیں۔ آئی پی ٹاؤن کا یہ پروگرام بہت اچھا پروگرام، ماشاءاللہ۔ اس پروگرام میں آپ تشریف لائیں، آپ نے ہماری عزت افزائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you, sir.
Now I would like to call Member Provincial Assembly Punjab, Miss Maria Talal, for come to the stage and share your feeling about May Day. पाकिस्तान हमारा है और हम इसकी पहचान तालीम। ग्रुप का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अहम दिन पे इतने प्यार से इनविटेशन दी, और जैसे ही रात को मेरे पास इनविटेशन आई तो मैं ना नहीं कर सकी। मैंने कहा मैं ज़रूर हाज़िर होंगी। थैंक यू सो मच। लेबर डे या मज़दूर, ये हमारे मुल्क के एक ऐसा तबका है जो कि सबसे ज़्यादा परेशानियों में होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह हो रात हो धूप हो बारिश हो, ये बेचारे लगे रहते हैं। और अगर ये एक दिन ना आए तो हमारा घर या कोई भी इंस्टीट्यूट ऊपर से नीचे हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इनके कोई प्रॉपर राइट्स नहीं हैं, अब तक नहीं आए एज़ कम्पेयर टू बाकी मुल्क जो भी हैं। उनके प्रॉपर वहाँ पे राइट्स हैं, उनके प्रॉपर राइट्स को फॉलो किया जाता है, चेक एंड बैलेंस किया जाता है। बट आज मैं इस अहम दिन पे माशाल्लाह कह सकती हूँ कि हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा माशाल्लाह, वो ऐसे तो दिन रात मेहनत कर ही रही हैं, इतने प्रॉब्लम्स में वो पाकिस्तान है उसको सॉल्व करने में लगी। उन्होंने मज़दूरों के लिए भी अब एक स्टेटमेंट निकाली है कि इनकी सैलरीज़ में इंक्रीज़, इनका इजाफ़ा होगा, और इनके लिए एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी प्लान बनाया गया है जो कि चेक करेगा कि इनको प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं, चेक एंड बैलेंस होगा। तो आप बच्चों से मैं आप सिर्फ यही बात कर सकती हूँ, मेरे भी घर में माशा छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे अपने भी, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि ऊंची आवाज़ में बात करना, बदतमीज़ी करना अपने ही स्टाफ के साथ, उस वक्त तो बच्चों को गुस्सा चढ़ता ही अगर कुछ हो कह भी दें, तो उसमें अपने पेरेंट्स को कहा करें कि उन्होंने यूँ कहा तो आप प्लीज़ उन्हें समझाएं। ख़ुद बदतमीज़ी आगे होके करना बहुत गलत बात होती है। अपने दिल में एक यही रख लिया करें कि हमने इनसे दुआएं लेनी है, हमने अल्लाह से सवाब लेना है। और आज अगर आप लोग अपने अंदर इस चीज़ को कंट्रोल करें तो आप लोग फ्यूचर में बहुत से मसलों से निकलेंगे, और ये भी आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अगर एक दिन भी हाज़िर ना हो तो मुझे पता है कितनी परेशानी होती है। तो प्लीज़ अपने एक तो गुस्से को कंट्रोल करें, हमारे इस्लाम में भी गुस्सा हराम है। कोई आप लोगों को बात बुरी लगती है, कुछ होता है, तो अपने पेरेंट्स को जाके कहें कि मामा उन्होंने यूँ कहा था, ये कहा था, आप प्लीज़ समझाएं उन्हें। ख़ुद आगे हो के गुस्से में जवाब देना बहुत गलत बात होती है। थैंक यू सो मच, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का, बहुत शुक्रिया जी। Thank you, ma'am. Now I would like to welcome Member of Provincial Assembly, Rehana Kausar, Ms. Rehana Kausar and Fiza Memona. Ms. Rehana Kausar, please come to the stage and share your thoughts. वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब छोटों और बड़ों, असातिज़ा और सबकी खिदमत में, मेरी MPs बहनों की खिदमत में मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़दूर डे तो हम मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी गवर्नमेंट आती है वही मनाती है। हम सब भी अपनी सी कोशिश करते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब हम मज़दूर डे मनाएं तो चंद मज़दूरों को भी दरमियान बुला लें, उनसे भी सुने कि उनके साथ कैसे क्या बीतती है। एक मज़दूर मज़दूरी करने के लिए जब घर से निकलता है, जब वो ईंट रोड़ा सीमेंट ये वाली मज़दूरी करता है ना, तो सुबह से शाम हो जाती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका शाम को मुआवजा देते हुए भी बता रहे होते हैं तूने थोड़ा सा काम इधर से कम किया, इधर से किया, ये किया, ये किया। काश हम उस वक़्त ये सोच लें कि जिस कदर इसने सख्त गर्मी या सख्त सर्दी में काम किया है, हम वो काम 1 घंटा भी नहीं कर सकते। वो भी हमारी तरह के ही इंसान हैं और इस कदर मशक्क़त कर रहे हैं। एक तो हमें इससे ये सोच लेना चाहिए कि अगर वो पढ़े लिखे होते तो किसी बड़ी सीट पर बैठे होते और वो मज़दूरी ना करते। उनका ना पढ़ना उनके लिए मतलब एक वबाले जान बन गया। दूसरा ये है कि एक मज़दूर जब मज़दूरी करने जाता है तो उसकी सोच ये होती है कि भी मैं बड़े अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ,
बड़ा आदमी बनाऊं। और जब बच्चे बड़े आदमी बन जाते हैं, फिर जब बड़े सीट पर बैठते हैं, तो कुछ बच्चों का ध्यान ऐसे होता है कि जी हमारे बुज़ुर्ग आए हैं तो अब इनके कपड़े मैले हैं, इनका हुलिया अच्छा नहीं है, या ये पढ़े लिखे नहीं लग रहे, तो फिर कहते हैं अब्बा जी ऑफिस ना आया करो, या अम्मी जान आप ना आया करो, या आते हैं तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो उस वक़्त उन वालिदैन के दिलों पर क्या बीतती है, जो माँ लोगों के घरों के बर्तन धोकर, झाड़ू पोंछी करके, लोगों के कपड़े इस्त्री करके, लोगों के बच्चों के पैम्पर चेंज करके, अपने बच्चों के लिए मेहनत करके बेवा माँ अपने बच्चों को पालती है। जब बड़ा होकर वो बच्चा ये बात करता है, तो जो उस माँ के दिल पे बीतती है ना, वो मेरे ख्याल में वो माँ ही जानती है, हम सब माएँ नहीं जान सकती। क्योंकि जिसके साथ होती है वो ही समझता है कि ये गलत हो गया, और जो जिसके साथ बीतती नहीं उसे एहसास ही नहीं होता। लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ फिर भी जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। लेकिन हम सब की कोशिश और ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि कल 1 मई है, मज़दूरों का दिन है, आज हम मना रहे हैं। आपने एक बहुत ही अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम रखा, बच्चों को बिठाया, क्योंकि हमें अपने बच्चों की तरबियत यही करनी है कि जिस तरह से तलीम हासिल कर ले। अब डकैती चोरी हर चीज़ हो रही है, लेकिन तलीम कोई छीन नहीं सकता। लेकिन एक तलीम हम घर से सीखते हैं, और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़हब हमें सिखाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी उजरत दे देनी चाहिए। काश कि हम कभी अगर घर में मज़दूर लगाएं, या हम अपनी घर में पोछा मारने वाली बाजी के साथ बैठकर एक ही टेबल पर बराबर खाना खाएं, तो कितना ही मज़ा आए। मेरी कुछ तबीयत ऐसी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आजिज़ी वाली औरत हूँ, और बहुत ही आजिज़ी में रहकर मुझे काम करने की आदत है। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह से मुश्किलात पेश आती हैं ख़वातीन को और मज़दूरों को। इसलिए मैं उनके दरमियान रहती हूँ, मुझे पता है उनकी तकलीफ़ों का, उनकी अज़ियतों का। असम्बली के फ्लोर पर भी मेरी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हर उस तबके की मैं आवाज़ बनूँ जिसकी कोई आवाज़ वहाँ पर ना हो। क्योंकि हम बड़े बड़े इशू जो हैं उसको हम सब देखते हैं, उस पर काम भी करते हैं, लेकिन मज़दूरों के हवाले से हम जब भी मज़दूर डे आए, काश अगर जिसकी हम में से जेब इजाज़त दे, या बच्चों में से कोई अपनी पॉकेट मनी में से कोई 100, 50, 1000, 2000, 4000 या जितना भी आप दे सकते हो, किसी मज़दूर के साथ बैठ के खाना खाओ, या उसको कोई अच्छा सूट लेके दो, उस दिन के हवाले से कि ये आज आपका दिन है, आपके साथ हम मनाना चाहते हैं, या आपके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है। हम सब उनके हकूक़ की जंग तो लड़ते हैं, लेकिन ये जंग हम अपने घर से, अपने महल्ले से, अपनी गली से शुरू करेंगे तो हम उनका साथ देंगे। इस तरह से नहीं होगा कि साल बाद हम एक दिन मनाएं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे करीब जितने भी मज़दूर हैं या बाजियाँ जो हैं, अगर उनमें से हम किसी को एक छोटा सा कारोबार भी करवा दें ना, तो कम से कम उसके रोज़गार का सिलसिला चढ़ पड़ेगा। एक छोटी सी गोली टॉफ़ी की अगर हम कोई शॉप बना देंगे तो वो 30-40 हज़ार से शुरू हो जाती है। जब तक वो कमाएगा, उसमें से हलाल की रोज़ी अपने बच्चों को खिलाएगा, या वो बाजी खिलाएंगी, तो हमें दुआएं देंगी। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने जो दिया है उसमें से हम सदका खैरात करें, और अल्लाह की रज़ा के लिए करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फरमाते हैं कि जब आप खाओ तो किसी न किसी के साथ हम शेयर कर लें, अपने हमसायों का मतलब हकूक़ का ख्याल रखें। हकूक़ुल्लाह की तो कहते हैं ना, हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह दो चीज़ें हैं। हमें हकूक़ुल इबाद का ख्याल भी रखना है और हकूक़ुल्लाह के भी। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब हम सुबह उठें तो एक नीयत ये भी करें कि अल्लाह इस दिन ईमान की सलामती भी देना, हमें तौफीक भी देना, हमें हदायत भी देना कि हम अपनी वालिदैन की या अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ किसी गरीब पर खर्च कर सके। अगर सुबह से शाम तक हम ये नियत करते हैं, और 1 रुपया भी, ज़रूरी नहीं है कि हम 10,000 या 1 लाख ही किसी को दें, 1 लाख रुपए की बजाय 1 रुपया भी किसी गरीब पर अगर हम खर्च करते हैं, हमारी नीयत अच्छी है, तो अल्लाह हमें 70 गुना ज़्यादा नवाज देगा। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि गरीबों के बच्चे हैं, अब यहाँ माशाल्लाह फ़ीस जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं के बच्चे आते हैं ना, तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी वो बच्चे हैं, बड़े हमारे बड़े ऑफिसर जो हैं टाटों के ऊपर बैठ के पढ़ के आए हैं, और वो इतनी इतनी बड़ी सीटों पर रहे। तो ये चीज़ होती है कि एक वालिदैन की तरफ से भी तोहफ़ा होता है औलाद को,
اس کی اچھی تعلیم تربیت. لیکن پھر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عزت کریں, ان کا خیال کریں, ان کا احترام کریں, اور پھر جب ہم والدین کی دعائیں لیں گے تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی میدان ہمیں ہار نہیں دے سکتا, ہر طرف جیت ہمارا مقدر ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, اور میری خواہش ہے کاش کہ ہم سب, کل مزدور ڈے ہے, کچھ نہ کچھ اپنے مزدوروں کے لیے کل کریں, جتنا بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم 2-4 لوگ مل کے بھی کسی ایک مزدور کو کوئی چھوٹا سا کام کروانے میں کامیاب ہو گئے تو میرے خیال میں بہت ہی اچھا ہوگا. مزدوری کرنا سب سے مشکل کام ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو. Now I would like to call Ms. Fiza Maimoona to come on the stage to share a few words on this occasion. آج لیبر ڈے ہے اور میں یونیک اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی کہ ہمیں اسٹیج پہ بلایا چند الفاظ کہنے کے لیے. اور جیسا کہ آج لیبر ڈے ہے, سو ہیپی لیبر ڈے. تو مزدور جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہے, حالانکہ اصل میں وہ ایکچولی مطلب ہمارے قوم کے معمار تو وہی ہیں, کیونکہ جو ڈیولپمنٹ, جو ترقی اور جو خوشحالی آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ سارا کچھ ان کا بنایا ہوا ہے. لیکن ان کے ہاتھوں کا جو بنایا ہوا سب کچھ ہم دیکھتے ہیں اس طرح ان کو پریز نہیں دی جاتی, پریز نہیں ملتی, اور ان کی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں, مطلب ڈیلی ویجز ہوتے ہیں زیادہ تر, اور ان میں ہارڈلی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مزدور کا گھر خوشحال ہو. لیکن مریم نواز صاحبہ نے بہت سے انیشیٹیوز ابھی لیے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس پر پورا اتریں گی, تو انشاءاللہ مزدور بھی خوشحال ہوگا. تو یہ جو مزدور ہیں, مطلب مزدوروں کا جو دن ہے ہم ہر سال مناتے ہیں, لیکن ہر سال منانے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ہر دن کچھ ایسا کریں کہ ہر فزیکل لیبر کرنے والا جو انسان ہے ہماری طرف سے آسانی کا شکار ہو, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں کی ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you, ma'am. Now I would like to call our chief guest, renowned labor leader, Mr. Farooq Tariq, to come on the stage and share a few words on this occasion. Thank you very much, unique group of institutions, to invite me and other guests on this May Day, a day before the May Day. This is very unique of unique group, a very happy event that a private college is celebrating May Day. I have not seen many in Pakistan who are celebrating May Day, so I really appreciate this effort. I have attended earlier at Alhambra Theatre, so it's not just first time, it's every year that unique group of institution is celebrating this day. I was also very happy to hear the children's narration of history, the documentary, and the way they have explained about the May Day. I will take that up little further than that. Now, as you have mentioned already, that May Day is celebrated because of the struggle of the working class, which started on 1st of May 1886, which is 130 years earlier from today. And there was over 200,000 workers who went on strike on that day, and the decision to call for action on that day was taken a month before, and the main demand was that working day should be only 8 hours. There should be not more than 8 hours a day labor. And I would also remind you another linked story with this. In Melbourne, the Australian city, there was a movement around 50 years earlier than that. 1856, there was a movement called 8 Hours Movement. And there is what they said, a 24-hour day should be distributed on
3 times on 8. So 8 hours working day, 8 hours for yourself, you can see your friends, relatives, and then 8 hours sleep. So 3 8s in 24 days, so 8 hours for the working day. And that was 1856. I have been to that place several times in Melbourne. There is still a statue of a worker for the 8 hours movement in Melbourne city. So the history does not start from Chicago. It was already started, as Professor Manan has explained, that this was the byproduct of the Industrial Revolution. When working class started making production, they were working 16 hours, 18 hours, 20 hours. They were treated like slaves. They were not considered human beings. And that's why workers rebelled. And that rebellion was expressed in the demands of 8 hours, started from Australia and all the way to European different cities and also in America. That was also the beginning of American Industrial Revolution, which started. So what happened on the day was that there was a police attack, a bomb attack. Then on 4th of May, as you have said already, there was some people killed. And then the blame of that blast was put on the labor leaders. 8 of them were arrested and they were charged for murder. As now we see in Pakistan also, on political reasons, some murders are blamed on the others. So the workers who did not have carried out this bomb blast were charged for murder attempt. And then in 87, in November 87, 4 of them, including Fisher, Lewis, and 2 more were hanged. And 3 of them got some long-term sentences. And because when they were struggling, police was firing, their blood, they were wearing white clothes. And white clothes became red. So red became a symbol of struggle at that time. That red is our symbol. So now you see whenever there's a major demonstration, red flags everywhere. And those who are talking about a revolution, a socialist revolution, they are also using the red flag, and they are known surkhe. Those who are following socialism, they are called red people. So this is like from that day it started. Now, May Day is officially a holiday in Pakistan. Pakistan is one of the very few countries where May Day is celebrated with a holiday. It is almost 32 countries which are celebrating May Day as a national holiday. And thousands and thousands of workers are on the street. Tomorrow there will be more workers in the street. But now what we see, labor definition is restricted to just those who are only doing physical work. This is not the correct definition. I have heard the speakers, they only spoke about the labor. You see, when you say labor, you think it's only labor which is working in the factory or in the construction industry or somewhere doing some work with the hand. But there is also a labor who is doing mental labor. So labor is two aspects of labor, mental labor and physical labor. Those who are on wages, they are labor. So our teachers, professors, doctors, engineers, computer experts, technology experts are not bosses. They are labor, and they should consider themselves labor because they are doing the labor. Unfortunately, our media is just promoting, they just go outside, see somewhere factories working, and they see very hard working, but they have not gone inside the factories where the real hard labor is been done. And I also like to raise the hard labor of the domestic workers. You have spoken, give respect to them,
but I also say give minimum wage, which has been already fixed by the Minimum Wage Board of Pakistan, which is 32. And I was very happy to hear from Manansa, from you, that the minimum wage in unique group of institution is 36,000. Salute to you, because you are paying more than the minimum wage. Most of the 80% of Pakistan institutions are not paying the minimum wage of 32,000, which should be paid to every single worker, including the domestic worker. Woman labor is not considered labor. They say, what would you do? Even housewives who are not officially working, they are doing labor. They are doing more labor than the labor, because they do the work of upbringing their children. They cook, they clean, they do all the work. So housewives are also labor class. They do whole day work. If a wife say, I will not work at home, you have to employ someone to do the homework. So homework should not be considered as veliyan ne, a farag ne, a ki kar diyan ne. This is not acceptable in Pakistan. We must respect those women who are working at home or not working at home. They should be considered as labor, and they should be not, unko jo aap un pe tars na khaya kare, unka haq diya kare. حق دینا لیبر ڈے کا بنیادی بات ہی خیرات نہیں ہے, حق ہے. حق جو رائٹس ہیں آپ کے, اگر پاکستان میں رائٹس تمام لوگوں کو ملیں تو یہ غربت ختم ہو جائے. ہم کہتے ہیں پاکستان کی غربت ختم کرنی ہے تو پاکستان کے بڑے سرمایہ داروں پر ٹیکس لگائیں, عام لوگوں پر ٹیکس نہ لگائیں, بجلی مہنگی نہ کریں, گیس مہنگی نہ کریں, آپ تیل مہنگا نہ کریں, عام لوگوں کو جینے کا حق دیں, ان کی پوری تنخواہ دیں. اور سرمایہ دار جو پاکستان کے بڑے سرمایہ دار ہیں, ان کو گورنمنٹ ایک سال میں $18 بلین کی کنسیشنز دیتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ کنسیشنز ختم کریں, ٹیکس دی رچ ناٹ دی پور, یہ ہمارا سلوگن ہے. پھر اس سے اسٹیٹ کی آمدن بھی بڑھے گی اور لوگوں کو بہتر سہولت بھی ملے گی. مسلم لیگ نواز اب پاور میں آئی ہے, ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اور ورکنگ ڈے جو ہمارا لیبر ڈے, اس پہ تو بات کریں گے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ مریم نواز کیا کرتی ہیں اور اس کی شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں. چونکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جب تک مزدور خود اپنا حق نہیں لے گا, کوئی سرمایہ دار اسے حق نہیں دے گا. اور ٹریڈ یونین کا حق بنیادی حق ہے ہمارا پاکستان کے اندر. ٹریڈ یونین پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک رائٹ ٹو ایسوسیشن وچ از گیون ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, دی رائٹ ٹو ایسوسیٹ, رائٹ ٹو اسپیک, رائٹ آف اسپیچ is enriched in the Constitution of 1973, and which they say you can assemble, you can organize, you can make a free speech, you have all the right. Or I condemn the Punjab government to arrest the peasantry yesterday. At Mar Road, hundreds have been arrested yesterday. We say don't use state repression against those who are demonstrating. Give them a right to demonstrate. Give them right to speak up, and that's how you can organize a democratic culture and democratic country. Thank you very much. Thank you, sir. We extend our heartfelt gratitude to all our distinguished guests and attendees for joining us for today, and for their commitment to honoring the labor force. Thank you for being a part of this meaningful celebration. Now we would like to respect all our dear guests to join us on the stage for distribution of souvenirs and to take a group photo with us. Please join us. Rukhsana Kausar. Member of Provincial Assembly, Ms. Fiza Maimoona. Respected Member of Provincial Assembly, Ms. Maria Talal. Now we would like to give the award to the Chief Guest, renowned labor leader, Mr. Farooq Tariq.
Thank you to all our students. Now let's take a group photo.